بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ سو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 8 ہے سوشیولوجی پارٹ 1، اور آج ہم نے چیپٹر نمبر 4 سٹارٹ کرنا ہے۔ ہوپ سو آپ لوگوں کو جو ہم نے پریویس 3 چیپٹرز ہم نے پڑھے ہیں آپ لوگوں کو کلیئر ہوں گے، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف اور اپنے نیو چیپٹر کی طرف۔ ہمارا جو چوتھا چیپٹر ہے اس کا نام ہے معاشرتی تفاعل، سوشل انٹریکشن۔ یہ بڑا اہم چیپٹر ہے، اس میں سے لانگ کے حوالے سے آپ کے بہت سے کویسچنز آتے ہیں اور شارٹ کے حوالے سے بھی، تو آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اور اس کو پک کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ دو افراد جب ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، والی بال کھیلنے والی دو ٹیمیں ایک دوسرے کی طرف بال پھینکتی ہیں اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک گیند نیچے نہیں آتی۔ ایک ملک کی فوج دشمن کی فوج پر گولہ باری کرتی ہے تو دشمن بھی جوابی حملہ کے طور پر گولہ باری کرتا ہے۔ ان مثالوں میں عمل اور اس کا رد عمل دکھایا گیا ہے۔ اس کو عمرانیات کی زبان میں تفاعل کہتے ہیں۔ تو ڈائیگرام میں دیکھیں، ایک طرف عمل ہے، دوسری طرف رد عمل ہے، یہ دونوں مل کر کیا بناتے ہیں؟ تفاعل بناتے ہیں۔ جب ایک فرد کسی دوسرے فرد کو السلام علیکم کہتا ہے اور دوسرا اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہتا ہے تو ہم کہیں گے دونوں کے درمیان سماجی تفاعل ہوا ہے۔ اس طرح جب ایک شخص نے دوسرے شخص کو خط لکھا اور اس نے اس کا جواب دیا تو دونوں کے درمیان سماجی تفاعل ہو گیا۔ ٹیلی فون پر بات چیت، انٹرنیٹ پر گپ شپ، موبائل فون پر گفتگو وغیرہ جیسی صورتیں بھی معاشرتی تفاعل کی ہیں۔ ایک فرد دوسرے کو مکہ مارتا ہے، چھیڑتا ہے، اسے خارش کرتا ہے یا اس پر چوٹ کا کوئی وار کرتا ہے، یا دو پہلوانوں کے درمیان کشتی ہوتی ہے یا باکسنگ کا مظاہرہ ہوتا ہے، یا دو ٹیمیں کبڈی کھیلتی ہیں، فٹ بال، ہاکی یا کرکٹ کھیلتی ہیں، یا دو ملکوں کی فوجیں آپس میں لڑتی ہیں، ان سب حالتوں میں تفاعل پایا جاتا ہے۔ دوسری صورت میں جو تفاعل ہوتا ہے اسے ہم جسمانی تفاعل کہتے ہیں، اور پہلی صورت یعنی آپس میں بات چیت کے ذریعے تفاعل کو علامتی تفاعل کہتے ہیں۔ یا آگے چل کے آپ انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ جسمانی تفاعل جس میں ہم فزیکلی انوالو ہوتے ہیں، اور دوسرا جو ہے علامتی تفاعل کیا ہوتا ہے اس میں ہم فزیکلی انوالو نہیں ہوتے۔ اب تفاعل کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ دوستوں کے درمیان آمنے سامنے باہمی رابطہ، ٹھیک ہے، دو دوست آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی تفاعل کی صورت ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، ماں بیٹے کے درمیان فون پر بات چیت، یہ ٹیلی فون پر جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک تفاعل کی صورت ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز ہمارے پاس ہے دو دوستوں کے درمیان ڈاک سے معاشرتی تفاعل، دو دوست ڈاک کے ذریعے ایک دوسرے کو خط وغیرہ بھیجتے ہیں تو یہ بھی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک تفاعل کی صورت ہو سکتی ہے۔ تو اب دیکھیں کچھ تعریفیں دیکھتے ہیں معاشرتی تفاعل کی کہ انہوں نے کس طرح سے اس کو ڈیفائن کیا۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس میرل ہے۔ میرل نے سماجی تفاعل کی تعریف اس طرح کی: سماجی تفاعل ایک مسلسل اور دو طرفہ تعلق کا نام ہے جو دو یا دو سے زیادہ سماجی تربیت یافتہ ادیبوں کے درمیان قائم ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ ادیبوں کے درمیان قائم ہو، یعنی یہ دو طرفہ ہے اور مسلسل ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک طرف سے آپ کوئی چیز کر رہے ہیں، کوئی ایک ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو دوسری طرف سے آپ کو کوئی رسپانس نہیں آ رہا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ دونوں طرف سے، ایک طرف سے عمل ہوگا اور دوسری طرف سے رد عمل ہوگا۔ پھر سوروکن کے مطابق دیکھیں، سماجی تفاعل سے مراد ایک ایسا عمل یا واقعہ ہے جس میں فریقین ایک دوسرے کے بیرونی افعال یا دماغی حالت کو متاثر کریں۔ ٹھیک ہے، جب متاثر کریں گے تو آگے سے ظاہر سی بات ہے ریئیکشن بھی آئے گا۔ اس کے بعد ساروکا کے مطابق ایسا فعل یا واقعہ جو باہمی تعلق میں مصروف دو یا دو سے زیادہ افراد کو متاثر کرتا ہے سماجی تفاعل کہلاتا ہے۔ ان تعریفوں سے ظاہر ہے کہ سماجی تفاعل کم از کم دو افراد کے درمیان ایک ایسا رابطہ ہے جس سے وہ ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ بس سماجی تفاعل ایک دو طرفہ عمل یا باہمی تعلق کا نام ہے جو افراد کے درمیان قائم ہو۔ ظاہر سی بات ہے جب تک کوئی چیز ہمیں متاثر نہیں کرتی ہم ریئیکشن بھی نہیں دیتے، یا چیز ہمیں اچھی لگے یا چیز ہمیں بری لگے، جب وہ ہمیں متاثر کرتی ہے تو اس کے بعد ہی ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو جب ایک طرف سے ایکشن ہوگا دوسری طرف سے ریئیکشن ہوگا تو یہ کیا بن جائے گا؟ سوشل انٹریکشن بن جائے گا۔ اب دیکھیں بچوں، معاشرتی تفاعل کی حالتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ ٹھیک ہو گیا، معاشرتی تفاعل کی حالتیں دیکھیں تو یہ درج ذیل ہیں: فرد کا فرد کے ساتھ
دوسری ہمارے پاس ہے فرد کا گروہ کے ساتھ، تیسری ہمارے پاس ہے گروہ کا گروہ کے ساتھ۔ تو پہلی کو ڈسکس کرتے ہیں کہ فرد کا فرد کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ بک کا پیج نمبر 46 ہے۔ ایک فرد کا دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا، جیسے دو دوست، بہن بھائی، دو کلاس فیلوز میں بات چیت وغیرہ، جیسا کہ نیچے تصویر میں دکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک فرد کا دوسرے فرد کے ساتھ ہے، یعنی دو بندوں کے درمیان۔ اب دیکھیں جی، دوسری ایڈنگ ہمارے پاس ہے فرد کا گروہ کے ساتھ۔ ایک فرد دو یا دو سے زیادہ افراد پر مشتمل گروہ سے بات چیت کرتا ہے، جیسے استاد کا کلاس کو پڑھانا، مقرر کا سامعین سے گفتگو کرنا، جیسا کہ نیچے تصویر میں ایک کلاس کی خاکہ کشی کی گئی ہے، جس میں استاد طلبہ کو پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی ایک فرد کا گروہ کے ساتھ، ایک ٹیچر ایک ہے، آگے پورا گروہ پوری کلاس بیٹھی ہے، اس کا انٹریکشن ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں گروہ کا گروہ کے ساتھ ہے، ایک گروہ دوسرے گروہ سے تفاعل کرتا ہے، جیسے دو ٹیموں کے درمیان میچ، دو گروہوں میں بحث و مباحثہ وغیرہ، جیسا کہ نیچے تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ دو گروہ آپس میں بحث کر رہے ہیں، جیسے سوشیالوجی والے اسٹوڈنٹس کافی سارے ہوں اور ادھر سے سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس کافی سارے ہوں، اور ان دونوں کو کسی ایک ٹاپک پر مکالمہ کروا دیا جائے، بحث کروا دی جائے، تو یہ چیز کیا ہوگی؟ گروہ کا گروہ کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بچوں آج ہم نے معاشرتی تفاعل کا انٹروڈکشن دیکھا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے، اس کی ہم نے کچھ ڈیفینیشنز دیکھی، اس کی ہم نے صورتیں دیکھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کی حالتیں دیکھی۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، ہوپ سو آپ کو یہ کلیئر ہوگا۔ بڑا آسان ہے اور بڑا اہم ہے، تو اس کو آپ نے ریڈ آؤٹ ضرور کرنا ہے، کسی چیز کو سکپ نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں ہے، ابھی سے محنت کریں تو انشاءاللہ آگے چل کے آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔